العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب الربا، ربا کا بیان. الربا محرم فی کل مکیل او موزون اذا بیع بجنسہ متفاضلا. ربا حرام ہے ہر کیلی اور وزنی چیز میں جب بیچی جائے اس کے جنس کے بدلے میں کمی بیشی کر کے. فالعلۃ فیہ الکیل مع الجنس او الوزن مع الجنس. چنانچہ علت ربا کیل ہے جنس کے ساتھ یا وزن ہے جنس کے ساتھ. فَإِذَا بِيعَ الْمَكِيلُ بِجِنسِهِ أَوِ الْمَوْزُونُ بِجِنسِهِ مَثَلًا بِمَثَلٍ جَازَ الْبَيْعُ. چنانچہ جب کیلی چیز کو اس کے جنس کے عوض فروخت کیا جائے یا وزنی چیز کو اس کے جنس کے عوض فروخت کیا جائے برابر سرابر تو بیع جائز ہے. وَإِن تَفَاضَلَ لَمْ يَجُزْ. اور اگر کمی بیشی ہو جائے تو جائز نہیں ہے. وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْجَيِّدِ بِالرَّدِّ مِمَّا فِيهِ الرِّبَا إِلَّا مَثَلًا بِمَثَلٍ. اور جائز نہیں ہے عمدہ کو ردی یعنی گھٹیا کے بدلے فروخت کرنا ان چیزوں میں جس میں ربا پایا جاتا ہے مگر برابر سرابر جائز ہے. وَإِذَا عَدِمَ الْوَصْفَانِ الْجِنْسُ وَالْمَعْنَى الْمَضْمُومُ إِلَيْهِ حَلَّ التَّفَاضُلُ وَالنَّسَأُ. اور جب دونوں علتیں معدوم ہوں یعنی جنس اور وہ معنی جو جنس کے ساتھ ملائے گئے ہیں یعنی وزن یا کیل. حَلَّ التَّفَاضُلُ وَالنَّسَأُ. تو کمی بیشی اور ادھار دونوں حلال ہیں. وَإِذَا أُجِدَا. اور جب دونوں علتیں پائی جائیں حرم التفاضل والنسأ. تو کمی بیشی اور ادھار دونوں حرام ہیں. وَإِذَا أُجِدَ أَحَدُهُمَا وَعَدِمَ الْآخَرُ. اور جب دونوں میں سے ایک علت موجود ہو اور دوسری معدوم ہو حل التفاضل وحرم النسأ. تو کمی بیشی حلال ہے اور ادھار حرام ہے. عزیز طلبہ، اس عبارت کے تحت کل مباحث ثلاثہ پر مشتمل گفتگو کرنی ہے. بحث اول ربا الفضل یعنی ٹریڈنگ انٹریسٹ تجارتی سود اور ربا النسیئہ یعنی لون بیسڈ انٹریسٹ یعنی قرضہ جاتی سود کی روشنی میں عبارت کی وضاحت. بحث ثانی کیا اموال ربویہ میں 100-200 گرام کے تبادلے میں کمی بیشی ہو جائے تو ربا متحقق ہوگا یا نہیں. بحث ثالث متن پر 4 جدید مسائل کا انطباق مع وجہ انطباق. عزیز طلبہ، قبل اس کے کہ ربا الفضل کی تفصیل ذکر کی جائے یہ جان لینا چاہیے کہ حضرات حنفیہ کے نزدیک علت ربا جنس کے ساتھ کیل ہے یا جنس کے ساتھ وزن ہے. اگر یہ دونوں علتیں موجود ہوں تو کمی بیشی اور ادھار دونوں حرام ہیں، اور اگر ان دونوں علتوں میں سے ایک علت مفقود ہو تو کمی بیشی تو جائز ہوگی، البتہ جانبین میں کیلی یا وزنی شے کے ہونے کی وجہ سے ادھار حرام ہوگا. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اموال ربویہ میں عمدہ اور گھٹیا کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے. یعنی اگر ایک شخص کا 25 روپے کلو والا گندم ہے اور دوسرے شخص کے پاس 20 روپے کلو والا گندم ہے اور 25 روپے کلو والے شخص کو یہ اختیار نہیں ہوگا کہ وہ اپنے مہنگے قیمت والے گندم 1 کلو دے کر سستے گندم 1.5 کلو لے لے. اس صورت میں یہ آدھا کلو جو وہ زائد لے رہا ہے یہ بھی سود ہوگا،
کیونکہ اموال ربویہ میں عمدہ اور گھٹیا کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ اموال ربویہ میں اگر علت ربا کیل مع الجنس یا وزن مع الجنس اگر پائی جائے تو اس صورت میں کمی بیشی مطلقاً حرام ہوتی ہے۔ اب عبارت کی توضیح اور تفصیل کے سلسلے میں گفتگو شروع کی جا رہی ہے۔ عزیز طلبہ، ہر وہ چیز جس کی خرید و فروخت کی جائے، اگر وہ وزن کی جانے والی چیز ہو یا کسی برتن کے پیمانے سے ماپی جانے والی چیز ہو، جیسا کہ گندم آج کل بعض علاقوں میں وزن کر کے لی دی جاتی ہے اور بعض علاقوں میں مخصوص پیمانوں سے ماپ کر لی جاتی ہے، تو ایسی چیز کا تبادلہ جب اسی جنس کے دوسری چیز سے ہو رہا ہو، مثلا گندم کا تبادلہ گندم کے ساتھ ہو رہا ہو، تو اس تبادلے میں صفات کا فرق یعنی کوالٹی ڈفرینس کو ملحوظ رکھے بغیر برابری کے ساتھ معاملہ کرنا لازم ہوگا۔ اگر اس میں کسی طرف کمی بیشی کی جائے گی تو یہ معاملہ سود ہو جائے گا۔ خرید و فروخت میں جن چیزوں کا تبادلہ ہو رہا ہے، اگر وہ ایک ہی جنس کی نہ ہوں بلکہ الگ الگ اجناس ہوں، لیکن دونوں طرف کی چیزیں وزنی یا پیمانے کی جانے والی چیزوں میں سے ہوں، مثلا ایک طرف گندم ہو اور دوسری طرف چینی یعنی شکر ہو، تو ایسی صورت میں وزن یا پیمانے کے لحاظ سے برابری تو لازم نہیں ہوگی، بلکہ کمی بیشی کے ساتھ میں بھی جنس کے نہ پائے جانے کی وجہ سے بے جائز ہوگی، لیکن اسی مجلس میں ہاتھ در ہاتھ ہینڈ ٹو ہینڈ قبضہ کرنا ضروری ہوگا۔ لہٰذا یہ جائز ہے کہ 1 کلو چینی یعنی شکر کے بدلے 2 کلو گندم لی جائے، لیکن یہ شرط ہوگی کہ یہ معاملہ نقد ہو، اس میں کسی جانب ادھار نہ ہو۔ اسی طرح آپس میں بیچی جانے والی چیزیں وزن کی جانے والی یا پیمانہ کی جانے والی تو نہ ہوں، لیکن ایک ہی جنس کی ہوں، تو اس میں وزن یا پیمانے کے لحاظ سے برابری تو لازم نہیں ہوگی، کیونکہ کیل یا وزن والی علت موجود نہیں ہے، اس لیے کمی بیشی کے ساتھ میں بھی بے کرنا جائز ہوگا۔ لیکن جنس کے ایک ہونے کی وجہ سے ادھار کا معاملہ گرچہ ایک ہی جانب سے ہو جائز نہیں ہوگا۔ لہذا ایک ہی جنس کے 2 کپڑوں کا آپس میں اگر تبادلہ ہو تو شرعاً یہ درست ہوگا کہ 1 میٹر کے بدلے 2 میٹر کپڑا لیا جائے، لیکن جو کچھ بھی ہوگا اسی مجلس میں ہاتھ در ہاتھ ہینڈ ٹو ہینڈ ہوگا، کسی ایک چیز یا دونوں کا ادھار جائز نہیں ہوگا، نہ تو جانب واحد میں ادھار جائز ہوگا اور نہ تو جانبین میں ادھار جائز ہوگا۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اگر تبادلہ کی جانے والی چیزیں تول اور وزن کے پیمانے میں اشتراک کے ساتھ ساتھ جنس میں بھی مشترک ہوں تو ایسے تبادلے میں کمی بیشی ناجائز ہوگی، کیونکہ علت ربا میں سے دونوں علتیں موجود ہیں اور ادھار بھی ناجائز، اسی لیے ہاتھ در ہاتھ اسی مجلس میں جانبین سے قبضہ لازم ہوگا، اور اگر دونوں صفات میں سے ایک تو ہو، مثلا دونوں وزنی ہوں لیکن دوسری صفت نہ ہو، مثلا جنس میں اختلاف ہو جیسے چاول اور گیہوں، تو ایک جانب میں کمی بیشی تو جائز ہوگی لیکن ادھار جائز نہیں ہوگا۔ ربا النسیئہ یعنی قرضہ جاتی سود، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرض پر مشروط اضافہ اصول کیا جائے، جیسے ایک شخص کسی کو کوئی مثلی شے یعنی وہ چیز جس کا مثل مارکیٹ میں موجود ہو ایسی مثلی شے دے اور یہ شرط لگائے
جب آپ استعمال کر کے واپس کریں گے تو اضافے کے ساتھ دیں گے۔ پس معلوم ہوا کہ قرض پر مشروط اضافہ ہر صورت میں سود ہے، خواہ وہ قرض ذاتی یعنی پرسنلی ضرورت کی تکمیل کے لیے لیا گیا ہو یا تجارتی سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے لیا گیا ہو، کیونکہ دونوں قسم کے قرضوں پر لیا جانے والا سود ظلم اور معیشت کی تباہی کا سبب ہے، اسی لیے شریعت نے دونوں قسم کے سود کو حرام قرار دیا ہے۔ عزیز طلبہ، اب ہم بحث ثانی کی طرف چلتے ہیں۔ کیا اموال ربویہ میں 100-200 گرام کے تبادلے میں کمی بیشی ہو جانے پر ربا کا تحقق ہوگا؟ یعنی اگر کوئی شخص معیار شرعی یعنی نصف سا سے کم میں سودی معاملہ کرے، مثلا 100 گرام گندم کے عوض 200 گرام گندم لے، تو اس صورت میں ربا کے متحقق ہونے نہ ہونے کے سلسلے میں ائمہ کا اختلاف ہے۔ حضرات شیخین امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ معیار شرعی یعنی نصف سا سے کم میں ربا کا تحقق نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ربا کے متحقق ہونے کے لیے قدر یعنی کیل و وزن کا وجود ضروری ہے، اور کیل کا اقل معیار شریعت نے نصف سا مقرر کیا ہے، جو یہاں یعنی 100 گرام گندم کے عوض 200 گرام گندم لینے کی صورت میں مفقود ہے۔ اور جب علت ربا کیل اور وزن ہی نہیں پائی گئی تو حکم ربا یعنی ناجائز ہونا کہاں پایا جائے گا؟ جبکہ ائمہ ثلاثہ امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ معیار شرعی یعنی نصف سا سے کم کے تبادلے میں بھی ربا کا تحقق ہوگا، لہذا 100 گرام گندم کے عوض 200 گرام گندم کا تبادلہ شرعاً جائز نہیں ہوگا۔ متاخرین فقہائے احناف نے 3 وجوہات کی بنا پر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو ترجیح دی ہے۔ پہلی وجہ، نصف سا سے کم مقادیر معروف و مشہور ہیں، خصوصاً عصر حاضر میں جب کہ ناپ تول کے جدید آلات رائج ہو چکے ہیں، کہ آپ دیکھتے ہوں گے عزیز طلبہ کہ 100 گرام کا بھی وزن بنا ہوا ہے، 50 گرام کا بھی وزن بنا ہوا ہے، بلکہ سناروں کے پاس تو 1-1 گرام کا بھی وزن موجود ہوتا ہے، اور اس کا رواج بے شمار علاقوں میں موجود ہے۔ اس وجہ سے کمی بیشی کو جائز کہنا یہ فساد سے خالی نہیں ہوگا۔ دوسری توجیہ، دوسری وجہ اور دلیل، مالی ذمہ داریوں مثلا کفارہ، صدقۃ الفطر وغیرہ میں شریعت کا نصف سا سے کم مقدار مقرر نہ کرنا اس بات کو مستلزم نہیں ہے کہ باب ربا میں تفاضل یقینی کو لغو اور بیکار قرار دیا جائے، خصوصاً ربا کے معاملے میں جبکہ اس کی حرمت یقینی ہے۔ تیسری وجہ، اگر 100-200 گرام میں کمی زیادتی کو سود قرار نہ دیں تو فساد زمانہ کی وجہ سے لوگ اسے اموال کثیرہ میں تفاضل کے حصول اور ان میں ربا کے جواز کا ذریعہ اور وسیلہ بنا لیں گے۔ ان 3 وجوہات کی بنا پر حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو متاخرین احناف نے راجح قرار دیا ہے، کیونکہ اموال ربویہ کے سلسلے میں جو نصوص اور فقہی صراحتیں ہیں وہ قلیل و کثیر کے قید سے خالی ہو کر مطلق ہیں، اور آپ نے قاعدہ تو پڑھ ہی لیا ہے کہ مطلق سے اس کے اطلاق کو مراد لیا جاتا ہے اور مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے، اس لیے اموال ربویہ میں قلیل و کثیر دونوں کے تبادلے میں ربا کا تحقق ہوگا۔ عزیز طلبہ، اب ہم تیسرے مسئلے کی طرف
تیسرے بحث کی طرف چلتے ہیں۔ متن پر 4 جدید مسائل کا انطباق مع وجہ انطباق۔ سب سے پہلا مسئلہ، نئے نوٹ خریدنے پر اضافی رقم لینا۔ آج کل جب نئے نوٹ خریدیں یا چینج کیے جاتے ہیں تو چینج آفس والے اس پر کمیشن لیتے ہیں۔ مثلاً 10 کی گڈی اگر آپ لیں تو وہ تقریباً 50 روپے اضافی لیتے ہیں۔ اسی طرح جب پھٹے ہوئے نوٹ ان کو دیے جائیں یا پرانے نوٹ دے کر نئے نوٹ کا مطالبہ کیا جائے تو اس پر کچھ فیصد کمیشن لیتے ہیں۔ مثلاً 100 روپے کا نوٹ پھٹ گیا یا پرانا ہو گیا تو وہ بدل کر 10 روپے کاٹ کر 90 روپے ہی واپس دیتے ہیں۔ شرعاً یہ سود ہے، اس لیے ناجائز و حرام ہے۔ دوسرا عصری مسئلہ، 786 عدد والا نوٹ اضافی قیمت کے ساتھ خریدنا۔ بعض حضرات 786 نمبر والے نوٹ کے ایسے شوقین ہوتے ہیں کہ وہ اس عدد کے نوٹ کو اضافی قیمت کے ساتھ خرید لیتے ہیں۔ مثلاً 500 کا نوٹ 786 والا عدد والا ہو تو اس کو 20,000 میں خریدتے ہیں۔ شرعاً اس طرح کا معاملہ صریح ربا میں شامل ہونے کی وجہ سے ناجائز و حرام ہے۔ عزیز طلبہ، ان دونوں عصری مسئلے کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے متن الربا محرم فی کل مکیل او موزون اذا بیع بجنسہ متفاضلا پر منطبق کرنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ اموال ربویہ میں ہم جنس اشیاء کے تبادلے میں تساوی ضروری ہے، برابری ضروری ہے۔ اگر علت ربا موجود ہوں کہ دونوں طرف ہم جنس شے ہوں اور کیلی اور وزنی ہونا بھی موجود ہو تو اب تبادلے میں مثلاً بمثل برابری ضروری ہوگی، کمی بیشی یہ سود ہو جائے گا۔ جب آپ نے یہ جان لیا تو اب یہاں سمجھنا بہت آسان ہو گیا کہ کرنسی نوٹ بھی اموال ربویہ میں سے ہیں، کیونکہ موجودہ دور میں نوٹوں نے زر قانونی کا درجہ حاصل کر لیا ہے، یعنی نوٹوں نے ذریعے تبادلہ ہونے میں مکمل طور پر زر خلقی یعنی سونا چاندی کی جگہ لے لی ہے، اور باہمی تمام لین دین نوٹوں کے ذریعے انجام پاتے ہیں۔ اس لیے کرنسی نوٹ پر بھی زر خلقی یعنی سونا چاندی کے احکام جاری ہوں گے، اور جس طرح زر خلقی یعنی سونے چاندی کا لین دین کمی بیشی کے ساتھ ربا الفضل ہونے کی وجہ سے ناجائز و حرام ہے، اسی طرح نئے نوٹ کی خریداری پر بائع کا اضافی رقم لینا اور 786 عدد والے نوٹ کو اضافی قیمت کے ساتھ خریدنا بھی ربا الفضل کی وجہ سے ناجائز و حرام ہوگا۔ عزیز طلبہ، یہاں ایک سوال ہے کہ حنفیہ کے یہاں علت ربا کیل مع الجنس اور وزن مع الجنس ہے، یعنی ربا الفضل کے وجود کے لیے جنس کے ساتھ کیل یا وزن کا پایا جانا ضروری ہے، جبکہ نوٹ تو بظاہر عددی ہیں۔ اس لیے جب کرنسی کا تبادلہ کرنسی سے ہوگا تو اس میں جنس والی علت تو موجود ہے لیکن کیل یا وزن والی علت موجود نہیں ہے، تو پھر کمی بیشی کے ساتھ کرنسی کے تبادلے کی صورتوں کو عبارت الربا محرم فی کل مکیل او موزون اذا بیع بجنسہ متفاضلا پر منطبق کرنا کیسے درست ہوگا؟ عزیز طلبہ، اس اعتراض کو اس وقت درست مانا جائے گا جب کہ یہ مماثلت و برابری کرنسی نوٹوں میں تعداد و گنتی کے لحاظ سے ہوتی،
جبکہ کرنسی نوٹوں میں مماثلت اس ظاہری قیمت کے اعتبار سے دیکھی جاتی ہے جو اس پر لکھی ہوتی ہے، لہٰذا 50 روپے کے ایک نوٹ کا تبادلہ 10 روپے کے 5 نوٹوں کے ذریعے کرنا شرعاً جائز ہے۔ اس تبادلے میں اگرچہ ایک طرف صرف ایک نوٹ ہے اور دوسری طرف 5 نوٹ ہے، لیکن ظاہری قیمت کے لحاظ سے ان 5 نوٹوں کے مجموعے کی قیمت 50 روپے کے برابر ہے۔ اس لیے یہ نوٹ اگرچہ عددی ہیں، لیکن ان نوٹوں کے آپس میں تبادلے اور بے کرنے میں بذات خود وہ نوٹ یا ان کی تعداد مقصود نہیں ہوتی، بلکہ صرف اس کی وہ ظاہری قیمت مقصود ہوتی ہے جس کی وہ نوٹ نمائندگی کرتے ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ کرنسی کا کرنسی سے تبادلے کی صورت میں ربا کی دونوں علت یعنی جنس اور وزن دونوں پائی گئیں، اس لیے یہ نوٹ اموال ربویہ میں سے ہوں گے اور ان پر ربا کے احکام جاری ہوں گے۔ تیسرا عصری مسئلہ بل پرچیز کا شرعی حکم۔ بی پی یعنی بل پرچیز کی شکل یہ ہوتی ہے کہ ایکسپورٹر یعنی بائع کو کبھی پیشگی رقم کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اپنے ارسال کردہ یعنی بھیجے ہوئے مال کے کاغذات بینک کے حوالے کر کے 70 یا 75% تک مال کی قیمت بینک سے وصول کر لیتا ہے، اور جب امپورٹر یعنی مشتری کی طرف سے رقم آ جاتی ہے تو بینک اپنے ضابطے کے مطابق جو متعاقدین کے مابین پہلے سے طے ہوتی ہے فیصد کے اعتبار سے شرح سود اصول کر کے بقیہ رقم ایکسپورٹر یعنی بائع کو دے دیتا ہے۔ اس میں مکمل طور پر سود کا دخل ہے، لہٰذا شرعاً یہ صورت ناجائز و حرام ہے۔ دوسرا عصری مسئلہ فورن ایکسچینج بیرر سرٹیفکیٹ کا شرعی حکم۔ فورن ایکسچینج بیرر سرٹیفکیٹ کی حقیقت یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ بیرون ہند ملازمت کرتے ہیں وہ اگر زر مبادلہ ہندوستان لے آئیں تو حکومت کا قانون یہ ہے کہ وہ بیرونی زر مبادلہ اسٹیٹ بینک میں جمع کرائیں اور اس کے بدلے حکومت کے طے کردہ نرخ کے مطابق ہندوستانی روپیہ وصول کر لیں۔ اس سرٹیفکیٹ کے کل 3 فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ، اسے دکھا کر کسی بھی ملک کی کرنسی تبادلے کے دن کی قیمت کے اعتبار سے وصول کی جا سکتی ہے۔ دوسرا فائدہ، اگر کوئی شخص اس سرٹیفکیٹ کو ایک مدت مخصوص تک اپنے پاس رکھے تو وہ کچھ فیصد نفع کے ساتھ ہندوستانی روپے میں اسے بھنا سکتا ہے۔ تیسرا فائدہ، مدت مخصوصہ گزرنے پر اس سے پہلے کسی بھی وقت وہ اس کو بازار حصص میں ہی جس قیمت پر چاہے فروخت کر سکتا ہے۔ چونکہ اس سرٹیفکیٹ کی وجہ سے اس کے حامل کو زر مبادلہ حاصل کرنے کا حق مل جاتا ہے، اس لیے عموماً بازار حصص میں لوگ اسے زیادہ قیمت میں خرید لیتے ہیں۔ مثلاً 100 روپے کا سرٹیفکیٹ 110 روپے میں بک سکتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ یہ سرٹیفکیٹ حکومت کے ذمے دین کا وثیقہ ہے۔ اب خود حکومت مدت مخصوصہ کے بعد اس 100 روپے کے وثیقے کو 110 روپے میں لیتی ہے تو گویا وہ دین پر 10% زیادہ ادا کر رہی ہے، جو شرعاً واضح طور پر سود ہے، اس لیے یہ صورت بھی شرعاً ناجائز و حرام ہے۔ عزیز طلبہ،
ذکر کردہ دونوں مسئلوں کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت پر منطبق کرنے سے پہلے سود کی تعریف کا جاننا ضروری ہے تاکہ انطباق سہل ہو جائے۔ قرآن و سنت کی اصطلاح میں سود کو ربا کہتے ہیں، جس کے لغوی معنی بڑھوتری کے ہیں، اور شریعت کی اصطلاح میں سود کی تعریف یہ ہے کہ لین دین کرتے وقت اس زائد مال کو سود کا نام دیا جاتا ہے جو کسی ایک فریق کو بطور شرط بلا معاوضہ حاصل ہو۔ سود کی اس تعریف سے معلوم ہوا کہ اصل رقم پر جو زیادتی ہوگی وہ ربا کہلائے گی۔ اس لیے سود کی تعریف کا خلاصہ یہ ہوا کہ قرض میں دیے گئے رأس المال پر جو زائد رقم مدت کے مقابلے میں شرط اور تعین کے ساتھ لی جائے وہ سود ہے۔ رأس المال پر اضافے کی تعین مدت کے لحاظ سے کیا جانا اور معاملے میں اس کا مشروط ہونا، یہ تین اجزائے ترکیبی ہیں جن سے سود بنتا ہے، اور ہر وہ معاملہ قرض جس میں یہ تینوں اجزاء پائے جاتے ہوں وہ سودی معاملہ کہلاتا ہے۔ اس سے قطع نظر کہ وہ قرض تجارت کے مقصد سے لیا گیا ہو یا شخصی ضرورت پورا کرنے کے لیے لیا گیا ہو، اور اس قرض کا لینے والا شخص غریب ہے یا مالدار ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کو شریعت کی اصطلاح میں ربا نصیعہ، لون بیسڈ انٹرسٹ یعنی قرضہ جاتی سود کہتے ہیں۔ عزیز طلبہ، سود کی تعریف کی روشنی میں یہ بات واضح ہو گئی کہ سود کا یہ معنی ذکر کردہ دونوں مسئلوں یعنی بل پرچیز اور فارن ایکسچینج میں موجود ہے۔ بل پرچیز میں ایکسپورٹر بائے اپنے بھیجے ہوئے مال کے کاغذات بینک میں جمع کر کے جو رقم بینک سے لیتا ہے وہ ادھار ہوتی ہے، اور بینک جو امپورٹر یعنی مشتری کی طرف سے رقم کے آنے کے بعد اپنے دیے ہوئے رقم سے کچھ زائد رقم اصول کرتا ہے، یہ دیے ہوئے قرض سے زائد اصول کرنا ہے جو صریح سود ہے۔ اسی طرح فارن ایکسچینج میں یہ سرٹیفکیٹ حامل کے اس ہندوستانی روپیے کا وثیقہ و اعتماد ہے جو حکومت کے ذمے دین یعنی قرض ہے۔ اب اگر یہ حامل اس سرٹیفکیٹ کو قرض سے زائد میں فروخت کرتا ہے تو اس کا معنی یہ ہوا کہ وہ اپنا دین زیادہ قیمت پر دوسرے کو فروخت کر رہا ہے، لہٰذا یہ معاملہ بھی سود ہونے کی بنا پر شرعاً ناجائز و حرام ہوگا۔ عزیز طلبہ، اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.